ایک جنگ ایسی بھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اس میں مسلمانوں نے پہل کی اور مسلمان تعداد میں بھی زیادہ تھے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے ان تنصروه فقد نصره اللہ نہیں وہ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے غزوہ حنین کے متعلق ہے الا تنصروه فقد نصر ان تنصروه اس کے بعد ہے حنین اس طرح کی اسی آیت کے آگے پیچھے ہے. تمہارا اسی سورہ توبہ کے اندر 10ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے اس جنگ کا نقشہ بھی کھینچا ہے. اب اس جنگ میں کیا تھا کہ کفار مکہ کو فتح کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. کفار ابھی صرف سوچو بچار کر رہے ہیں. مسلمانوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ کفار مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو مسلمانوں نے سوچا کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں تو کیوں نہ ہم آج جنگ میں پہل کر دیں. تو بس پھر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام خاص طور پر جو 9 مسلم تھے کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو کافی سارے 9 مسلم شامل ہو گئے بہت زیادہ تعداد میں. اب جو 9 مسلم تھے اب انہوں نے جب دیکھا کہ ہم کفار پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی حنین تھی. ابھی وہ وہاں بیٹھ کر صرف پلاننگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی. 40 کلومیٹر دور وادی حنین. اب مسلمان مکہ سے چلے سن 8 ہجری شوال المکرم کا مہینہ ہے. سن 8 ہجری شوال کا مہینہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور وہ 9 مسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وادی حنین کی طرف چل دیے اور 9 مسلم آج خوش ہیں. کیوں خوش ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا موقع آیا کہ مسلمان 12,000 کی تعداد میں اور کفار تعداد میں کم تھے اور 9 مسلم خاص طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے آسان ہے یہ جنگ. اب ان کا اللہ کی ذات پر وہ یقین نہ رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. اور جو پرانے صحابہ کرام تھے وہ تو سمجھتے تھے یہ قلت و کثرت کچھ بھی نہیں اصل معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اب جب 9 مسلم کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہوا تعداد کی زیادتی دیکھ کر تو بس پھر کیا ہوا جب مسلمان میدان جنگ میں پہنچے کفار پہلے ہی تدبیر اختیار کر چکے تھے. کفار نے یک بار کی حملہ کیا اور مسلمانوں کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ تیر کہاں سے اور کیسے آ رہے پتھر کہاں سے اور کیسے آ رہے. مسلمان وہ میدان جنگ چھوڑ کر تتر بتر ہو گئے بکھر گئے. ایسا اچانک کافروں نے حملہ کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے خچر پر سوار ہیں. اس سواری کی رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لگام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ سارے حضرات بھاگ گئے اور سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سواری سے نیچے اترے اور پھر پکار کر کہا ان النبی لا کذبا ان ابن عبد المطلب اللہ کی قسم میں اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر ہوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اے مسلمانوں کہاں ہو؟ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا جان سے کہا ان کو آواز دو پکارو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کی آواز بلند تھی بلند آواز سے پکارا ہے بدر والو احد والو اے خندق والو خاص طور پر یہ الفاظ کہے اے بیت رضوان والو جن کو اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کہا اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟
جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بلند آواز ان تتر بتر مسلمانوں کے کانوں میں پڑی، مسلمان ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جمع ہوئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، 300 سے زیادہ کفار مشرکین قتل ہوئے، صرف 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اللہ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا۔ تو یہ پہلی جنگ ایسی تھی کہ مسلمانوں نے پہل بھی کی اور تعداد میں بھی زیادہ، لیکن جیسے ہی نو مسلم صحابہ کرام کا تھوڑا سا ایمان کمزور ہوا، تعداد کی کثرت کو دیکھ کر اللہ نے کایا پلٹ دی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر متوجہ کیا، اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی مدد کی طرف متوجہ کیا، تو پھر یہی مسلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، 6,000 جنگی قیدی مسلمان۔ اب مسلمانوں کو تو اس چیز کی لالچ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین سے وادی جعرانہ حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے حضرات جاتے ہیں، تو مسجد جعرانہ یا وادی جعرانہ، وہاں پر ان 4 صحابہ کرام کی قبور موجود ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ بالکل مسجد جعرانہ کے ساتھ چھوٹا سا قبرستان ہے، تو جب وہاں جائیں، وہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے مسجد جعرانہ سے۔ ظاہر ہے جب پاکستان سے حاجی یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک عمرہ یہاں سے بڑا، اور دوسرا بڑا عمرہ مدینہ سے، اور تیسرا بڑا عمرہ مسجد جعرانہ سے۔ اور وہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو انتہائی کڑوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کنواں ہے اور اس کا پانی بھی کڑوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور پھر پانی کو دوبارہ اپنے منہ مبارک سے پانی لگا کر پانی کو دوبارہ اس میں ڈالا۔ 1450 سال گزر گئے، آج بھی اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ مسجد جعرانہ جب آپ جائیں وہاں دیکھیں گے کنواں بھی آج موجود ہے، اور 4 صحابہ کرام کی قبور بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 2 سے 3 ہفتے تک انتظار کیا کہ حنین والے آئیں اور اپنے قیدیوں کو بھی چھڑا کر لے جائیں اور اپنا مال غنیمت بھی لے جائیں، کیونکہ مسلمان کو مال غنیمت کی لالچ نہیں ہوتی۔ 2 سے 3 ہفتے انتظار کرنے کے بعد کوئی بھی نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت پھر تقسیم کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے ایسے ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد ایک خاتون آئی اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا کہ کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کون ہے، پوچھو کیوں ملنے آئی؟ تو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ میں اس کی بہن ہوں اور ملنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، کہا بلاؤ۔ جب وہ خاتون نے پوچھا بھی تم میری بہن کیسے ہو، کہا کہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دی، اس بہن کے اکرام میں بٹھایا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ وادی حنین یہ ہمارا قبیلہ ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا کنبہ ہے، جتنے بھی قیدی ہمارے رشتہ دار، جتنا بھی مال ہمارے رشتہ داروں کا مال، میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن آپ نے دیر کر دی، 2 سے 3 ہفتے میں نے انتظار کیا، کوئی بھی نہ آیا، لیکن آپ آئی ہو بھائی کے پاس تو میں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو میرا حصے میں مال غنیمت آیا وہ سارا کا سارا واپس کر دیا جائے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ واپس کر دیا، تمام کے تمام صحابہ کرام نے جتنا جس کے پاس حصہ آیا سب نے وہ حصہ واپس کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر 6000 جنگی قیدی اور بلکہ پورا کا پورا کنبہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان تو یہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا طرز عمل تو یہ تھا
کہ ایک جنگ جس میں سب سے زیادہ مال غنیمت آیا، مسلمان کو مال غنیمت کی لالچ نہیں تھی، وہ بھی واپس کر دیا۔ مسلمان کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ مسلمان کے ہاں سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تو یہ تھے، تو جب تک مسلمانوں کا انداز یہ تھا، مسلمانوں کا طور طریقہ یہ تھا، مسلمان متفق و متحد تھے، مسلمانوں میں اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، غم گساری، یہ جذبہ تھا، مسلمان پوری دنیا میں غالب رہے۔ اور جب مسلمانوں کے اندر سے یہ جذبہ ختم، مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے۔